اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ص والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولاۃ حین مناص وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منہم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ صاد کا پہلا رکوع ہے۔ اس سورت کا بنیادی موضوع فطرت انسانی کو صف بندی اور فوجی طاقت اور قوت بنانے کے لیے کتاب مقدس قرآن حکیم ایک بہترین ذکر ہے۔ سورۃ یاسین سے فطرت انسانی کے دو بنیادی اساسی اصول واضح کیے گئے تھے کہ تقوی اختیار کریں اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ تو فطرت کا اصل دائرہ انسانیت کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف تعلق قائم کرنے کا تذکرہ بھی سورۃ یاسین میں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پچھلی سورت میں صف بندی کر کے دشمن کا مقابلہ کرنے والوں کی قسم اٹھا کر ان کے غلبے کا اعلان کیا گیا، اور اس صورت میں قرآن حکیم کی تعلیم کے نتیجے میں فطرت صاف، واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ صاد۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات سورتوں کے نام ہیں۔ جیسے ہر نام اپنے مسمی کی معنویت پر دلالت کرتا ہے، ایسے ہی یہ حروف مقطعات جس صورت کے شروع میں ہیں اس صورت میں موجود مضامین اور مفاہیم کی معنویت اسی حرف مقطعات سے واضح ہوتی ہے جو اس کے شروع میں ہے۔ تو اس صورت کا آغاز صاد سے کیا گیا ہے، اور صاد عربی زبان میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ صاف شفاف ایسے نور پر جو انسانیت میں سرایت کر چکا ہو۔ سین سرایت پر دلالت کرتا ہے، اور صاد نہ صرف سرایت کرنے پر بلکہ شفافیت پر۔ جیسے نور کسی شیشے میں سے گزرتا ہے تو اس کے اندر مزید شفافیت پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب شیشہ بالکل صاف ستھرا ہو۔ تو یہاں روشن قرآن حکیم جس نے انسانی فطرت کو نکھارنا ہے اس کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس قرآن کی جو بات کو سمجھانے والا ہے۔ ذی الذکر کا ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے سے کیا ہے۔ ایسی نصیحت جو سمجھ اور شعور پیدا کرے، محض نصیحت ہی نہیں بلکہ وہ نصیحت جو تفقہ اور شعور اور سمجھ بوجھ پیدا کرے۔
تو قسم ہے اس قرآن حکیم کی جو سمجھ پیدا کرتا ہے، فطرت انسانی میں عقل و شعور پیدا کرتا ہے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر قرآن حکیم نے بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، ایک طرف قرآن حکیم کی قسم جو سمجھ اور بوجھ پیدا کرتا ہے، اور ایک طرف یہ مکے کے وہ کافر ہیں جو تکبر اور غرور اور مخالفت میں مبتلا ہے۔ اس کا بنیادی کام تو لوگوں کو سمجھ، شعور اور عقل دینا ہے، لیکن جنہوں نے اپنی عقلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، اور عقل پر پردہ دو چیزوں سے پڑتا ہے، ایک عزت اور ایک شقاق۔ یہاں عزت جاہلانہ غیرت اور تکبر اور غرور پر دلالت کرتا ہے۔ آدمی میں صلاحیت اور استعداد تو نہ ہو، عقل پر پردے پڑے ہوئے ہوں، اور آدمی اپنے آپ کو بہت عزت والا سمجھے، تکبر اور غرور میں مبتلا ہو، وہ کبھی کسی تعلیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کسی بھی کلاس میں تکبرانہ انداز میں بیٹھیں اور استاذ کے لیکچر کو حقیر سمجھیں تو اس لیکچر سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اگر توجہ سے بیٹھیں گے، اپنی عقل کو روشن کرنے کے لیے اس پیغام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کتاب مقدس کے ذریعے سے انسانی دلوں میں منتقل کیا جانا مطلوب ہے، تو پھر تو بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن اگر اپنے ہی تکبر اور اکڑ میں آدمی بیٹھا ہوا ہو تو کتنی ہی عمدہ اور عاقلانہ بات کی جائے تو جو صرف پیٹ کا بندہ ہے، جس پر حیوانیت مسلط ہے، جس کی گردن میں سریا ہے، وہ بات کیسے سمجھے گا؟ اس لیے کہا الذین کفروا فی عزت، اپنی خود ساختہ عزت اور بڑائی کے اندر یہ لوگ جو اس قرآن کا انکار کرنے والے ہیں یہ اس میں مبتلا ہیں۔ اور دوسرا ایک اور مرض بیان کیا، شقاق، مخالفت پر کمر بستہ ہونا۔ اچھی سے اچھی بات ہو، آپ نے جب یہ ٹھان لی کہ مجھے اس کی مخالفت کرنی ہے تو آپ اس اچھی بات سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مخالفت برائے مخالفت، شقاق، لڑائی جھگڑا، افتراق، شک کا معنی ہے دو چیزوں کو پھاڑنا۔ تو اگر آپ سچی تعلیم کو محض اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس سے مخالفت اور لڑائی اور اختلاف و انتشار پیش نظر ہے، تو آپ حقائق تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اچھی بات سے، دریافت شدہ بات سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو مخالفت کے بجائے توجہ اور غور سے اسے سنیں اور پڑھیں کہ اس میں پیغام کیا ہے۔ جی، صرف اس لیے کہ فلاں نبی پر، فلاں آدمی پر یہ بات نازل ہوئی، اس نے یہ بات کہی، اور ہماری چونکہ اس سے لڑائی ہے، وہ کتنی ہی عقل کی بات کرے، ہمیں وہ بات نہیں ماننی، تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو اس لیے قرآن حکیم نے اپنی قسم اٹھا کر کہا والقرآن ذی الذکر، کہ یہ کافر لوگ نصیحت حاصل کرنے کے بجائے اس حالت میں ہیں، بلکہ اس حالت میں ہیں یہ کافر لوگ کہ یہ تکبر اور مخالفت میں مبتلا ہے، اس لیے ان کو کوئی نصیحت حاصل نہیں ہو رہی۔ قرآن کہتا ہے کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے کتنی ہی ایسی جماعتیں متکبر گزر چکی ہیں جو کلام الہی کی مخالفت پر کمر بستہ تھی، اور ہم نے ان بستیوں کو تباہ و برباد کیا، ان جماعتوں کو نیست و نابود کیا، کیونکہ اس کرۂ ارض پر بقا تو ان کے لیے جن کے پاس عقل ہو، سمجھ ہو، جو اپنی عقلوں پہ پردے ڈال کر حیوانیت کی سطح پر اتر جائے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی مخالف قوم، تو ہم نے ایسے جانوروں کو سیلاب کے ذریعے سے تباہ و برباد کر کے ختم کر دیا۔ قرآن کہتا ہے جو اپنی عقل درست نہیں کرتا، اولئک کالانعام بل ہم اضل،
وہ تو جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور جب انسان اپنے انسانیت کے مرتبے سے گر کر حیوانیت کی سطح پر اترائے تو اسے انسانوں میں رہنے کا کیا کام؟ اس کو تو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی ضرورت ہے۔ نمرود، شداد، حامان، فرعون، قارون وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کتنی قومیں ہم نے تباہ و برباد کی جنہوں نے بے عقلی کا مظاہرہ کیا۔ فنادوا ولات حین مناس، اور جب ہلاکت اور تباہی ان پر آئی تو انہوں نے بڑا شور مچایا، بہت پکارا ہمیں بچاؤ، لیکن لات حین مناس، یہ جان چھڑانے کا اب وقت نہیں ہے۔ اصل میں تو لا تھا، اور جب وقت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو عرب لوگ اس کے ساتھ تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو لاتا ہوگا لیسا کے معنی میں، کہ اب یہ وقت نہیں ہے، یہ وہ وقت نہیں ہے جب آدمی نجات حاصل کرتا ہے، کیونکہ موت اور عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اگر توبہ کرے تو پھر تو نجات کی بات ہے۔ اب جب عذاب برسنا شروع ہو گیا، کوڑے پڑنے شروع ہو گئے، اب کہے جی میں معافی مانگتا ہوں، تو اب کیا معافی ہے؟ تو حین مناس، اب یہاں جان چھڑانے کا جو وقت ہے وہ گزر چکا۔ قرآن کہتا ہے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، یہ مکے کے کافر جو تکبر اور مخالفت کی حالت میں ہیں، یہ تعجب کرتے ہیں مکے والوں پر کہ أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، کہ انہی انسانوں میں سے ایک انسان ڈرانے والا بن کر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر یہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کئی ہزار سال گزر چکے، اس مکہ میں کوئی رسول نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یہ آج نیا ہمارا بھتیجا یہ منذر بن کر آ گیا، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں نے اس کو نبوت دی ہو؟ اور جب تعجب کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام اور پیغام بیان کر رہے ہیں وہ بڑی سمجھ بوجھ کا ہے، فہم و بصیرت پیدا کرنے والا ہے، تو پھر اور کوئی جواب نہیں بنتا۔ تو قال الکافرون ھذا ساحر کذاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کافر لوگ یہ زبان درازی کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے، بڑا چرب زبان ہے، کہ بڑی اعلیٰ عمدہ درجے کی گفتگو کرتا ہے، لیکن ہے جھوٹا، کذاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب قرار دے رہے ہیں۔ ایک تو پہلی بات اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ رسول اللہ کیسے ڈرانے کے لیے آ گئے، تو یہ انذار الہی نہیں بلکہ یہ سحر ہے، جادو ہے اور کذب ہے۔ حضور پر دو تہمتیں لگائی، ساحر بھی اور کذاب بھی۔ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے اتنے سارے خدا ان کو ختم کر کے ان کی جگہ پر ایک خدا کی بات اس نے کہی ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بات تو بڑی تعجب خیز ہے، بھلا اتنے سارے کائنات کے کام ہیں اور ان کاموں کو کرنے والے اتنے سارے خدا ہیں، 360 تو ہم نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے، تو پورے سال کے 365 دن ہیں، اور اتنے ہی تو کم از کم خدا ہونے چاہیے نا، ہر دن کا ایک نیا خدا ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے دنوں کا ایک خدا ہو؟ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ کافروں کی بات قرآن نے نقل کی ہے۔ قرآن کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ مخالف کی بھی بات پوری پوری نقل کرتا ہے تاکہ اس کا توڑ پیدا کیا جا سکے، اس کے اندر جو عقلی شکوک و شبہات اور خرابیاں ہیں ان کو واضح کیا جائے۔ دوسرے کا موقف اگر آپ پورے طریقے سے بیان نہیں کریں گے تو اس میں پیدا ہونے والے سوالات کو آپ کیسے حل کر پائیں گے؟ یہ واقعہ اس وقت ہوا کہ جب یہ سب لوگ
ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا کہ تیرا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو روکو۔ پورا وفد لے کر ابو جہل کی قیادت میں یہ ابو طالب کے پاس پہنچے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں، سوائے ایک بات کے، ایک کلمہ یہ کہہ دیں تو میرا ان سے جھگڑا ختم۔ تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے ٹھیک ہے، ایک کلمے کا کیا مسئلہ ہے، ایک کلمہ تو ہم کہہ دیں گے۔ حضور نے فرمایا کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ کہہ دو۔ تو اس پر ابو طالب سے کہتے ہیں کہ یہ اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی دعوت دے رہا ہے، یہ تو لشیء عجاب۔ اور بڑے غصے کے ساتھ قرآن کہتا وانطلق الملأ منہم، یہ جتنے ملا اور مترف تھے یہ سب وہاں سے ابو طالب کے پاس سے ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے اور کہنے لگے آپس میں انمشو، چلو یہاں سے، یہ ایک کلمہ ہم سے کہلوا کے ہمارے سارے خداؤں کے اوپر پانی پھیرنا چاہتا ہے۔ اور کہنے لگے وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور جاؤ پورے صبر و استقامت سے اپنے خداؤں کو پکڑے رکھو، جس کا جو خدا ہے۔ جی حضور کی مخالفانہ جد و جہد، اس نے خطرہ پیدا کر دیا کہ کہیں ہمارا خدا ہم سے چھین نہ لیا جائے، تو کہا ڈٹ جاؤ، وَاصْبِرُوا، صبر کرو، پکڑے رکھو، مضبوطی سے جمے رہو، عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے اپنے خداؤں پر۔ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک کلمہ پڑھ لو اور ایک خدا کو پوج لو، یہ ایسا کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا کوئی نہ کوئی مقصد اور مطلب ہے۔ یہ باقی خداؤں کو چھڑوا کر ایک خدا کی بات کر کے یہ خود لیڈر بننا چاہتے ہیں، چودراہٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ کوئی بات ہے جس کا کوئی مطلب لینا چاہتے ہیں۔ یہ دراصل وہ اپنی کمینگی ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ آدمی جیسا ہوتا ہے ویسے ہی دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو چونکہ ان کی باتوں کے بھی کچھ مطلب ہوتے تھے، سرمایہ دار کی باتوں کے کچھ مطلب ہوتے ہیں، وہ بظاہر تو کوئی اچھی بات کہہ رہا ہوتا ہے لیکن مقاصد اس کے پیچھے اپنی لوٹ مار کے ہوتے ہیں، اپنے مفادات اٹھانے کے ہوتے ہیں۔ تو جیسے سرمایہ پرست اور ظالم حکمران جو بیانات دیتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، ان بیانات کے پیچھے اپنے کوئی سیاسی، معاشی، مالی مفادات ہوتے ہیں، اور دوسرا مخالف سیاستدان بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس بیان کا مطلب کسی اصول کی پابندی نہیں، کسی وصول کے لیے کام کر رہا ہے، یہ وصولی موقف ہے، کوئی اصولی موقف نہیں ہے۔ تو جیسے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ایسے ہی سمجھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اتنے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی بات کر رہے ہیں تو ضرور اس کے پیچھے ان کا کوئی مطلب ہے، ورنہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کو مانا جائے۔ پہلے اسی لیے کہا ھذا شیء لشیء عجاب، بڑی تعجب خیز بات۔ قرآن حکیم یہ سب انہی کی باتیں نقل کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے یہ بات دیگر قوموں، پچھلی قوموں جو ان کے اندر کہیں نہیں دیکھی کہ خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی بات کی جائے۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، اور کچھ نہیں، یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، اختلاق، گھڑی ہوئی بات، یہی گھڑی ہوئی بات ہے اور کچھ نہیں۔ یہاں تک قرآن حکیم نے ان کا مکالمہ بیان کیا ہے، قال الکافرون سے لے کر یہاں تک کہ حضور کو ساحر بھی، کذاب بھی
اور اس بات کو تعجب انگیز بھی قرار دیا اور اٹھ کر چل پڑے اور لوگوں کو حکم دیا کہ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے اپنے خداؤں کے چرنوں میں بیٹھے رہو، وہیں پر گھٹنے ٹیکے رکھو۔ اس بات کا کچھ مطلب ہے یا یہ بات کوئی گھڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ مت دو۔ اب یہ پوری گفتگو قرآن حکیم نے نقل کی ہے اور اس کا پھر جواب دیا ہے۔ قرآن حکیم کہتا اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، اب انہی کی بات چل رہی ہے، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، اور بالفرض اگر اللہ میں نے کوئی بات اتارنی تھی تو یہ یتیم اور غریب ملا تھا کہ جس کو کیا ہے قرآن نازل کر دیا اس پر۔ یہ تو ہمارے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ مکہ اور طائف میں ہم میں سے جو بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے حکمران ہیں جن کو ابو الحکم کہا جاتا ہے، تو ان پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو انزل علیہ الذکر من بیننا، ہم میں سے اتنے بڑے بڑے سرداروں کی موجودگی میں اس یتیم بچے کے اوپر اور اس آدمی پر قرآن پاک نازل ہونا تھا، ہمارے بھتیجے پر نازل ہونا تھا، ہم پر نازل ہوتا۔ قرآن حکیم نے کہا اصل بات یہاں سے جواب شروع ہوا، بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ کہ یہ شک کے مرض میں مبتلا ہے، اور جو مشکوک سرگرمیوں میں اور شک کی حالت میں ہو وہ کبھی بھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ شک میں ہے یہ مبتلا میرے ذکر کے حوالے سے، اللہ پاک کہتے ہیں، اور اگر شک کی حالت ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو نام نہاد غیرت اور عزت اور مخالفت کرنے کا مرض پیدا ہو چکا ہے، تو پھر اس کی سزا بھی ایک ہی ہے کہ بل لما یذوقوا عذاب، کوئی نہیں، عذاب ہی ہے، ان کو میرے عذاب چکھنا ہوگا۔ اگر یہ تکبر اور غرور اور مخالفت پر کمر بستہ ہیں، میرے ذکر اور قانون کو گھڑا ہوا قانون کہتے ہیں، میری ان تعلیمات کو سحر اور جھوٹ قرار دیتے ہیں، اور پھر شک در شک میں مبتلا ہے، تو پھر ان کی سزا بھی ایک ہی ہے کہ میرا عذاب ان کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے انہوں نے دعوے کیے ہیں، انہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ سحر ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے؟ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ اور وہ تیرا رب جو العزیز بھی ہے اور الوہاب بھی ہے، جو زبردست طاقتور بھی ہے اور پھر لوگوں میں اللہ کی رحمت اور نعمتوں کے خزانے بانٹنے والا بھی ہے، وہاب بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ دنیا میں حکمران ہوتے ہیں، بعض بڑے طاقتور اپنے آپ کو بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن انتہائی کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں، ایک دمڑی کسی کو دے کر راضی نہیں، اور کچھ دینا تو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس طاقت اور قوت اور استطاعت نہیں۔ رب کا تعارف کرایا کہ رب وہ ہیں جو العزیز بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، اور الوہاب بھی ہیں، دیالو بھی بہت ہے۔ تو تیرے اس رب کے رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ یہ خزانے رحمت کے کس پر نازل ہوں؟ سرمایہ داروں پر آئیں۔ قرآن حکیم نے وہاں دوسری جگہ پر بھی یہ بات کہی ہے جی، کہ کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کے خزانے تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے صاف کر وہاں کہہ دیا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم تقسیم کرتے ہیں۔ ان کے پاس کیا طاقت اور مجال ہے کہ کس پر قرآن نازل ہونا ہے، کس پر اللہ کا پیغام آنا ہے اور کس پر نہیں آنا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے سرداروں میں سے کسی پر نازل ہوتا، یہ ان پر کیوں نازل ہوا ہے؟ تو کیا رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں کہ یہ جس کو چاہیں دیں؟ سرمایہ دار کی ذہنیت یہی ہوتی ہے کہ خزانوں پر قبضہ ہمارا ہے، کسی مزدور اور غریب کو دیں نہ دیں، ہماری مرضی۔
تو انہوں نے اسی طرح کا مال سمجھ لیا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا ان کے پاس آسمان و زمین کی حکمرانی ہے، آسمان و زمین کے درمیان جو بھی کچھ ہے اس کی بادشاہت انہیں حاصل ہے کہ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ پیغام سچا ہے یا جھوٹا، یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ سحر ہے یا حقیقت، یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ گھڑا ہوا ہے یا واقعتاً اللہ نے نازل کیا ہے، یہ فیصلہ کریں گے اپنی حکمرانی کے بل بوتے پر کہ کس پر ہم نے یہ کتاب نازل کرنی ہے۔ تو کیا یہ آسمان و زمین کے مالک ہیں؟ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں آدمی کے پاس، ایک مالی طاقت اور قوت، علمی طاقت اور قوت، اور دوسری سیاسی طاقت اور قوت۔ تو اللہ نے پوچھا کہ آسمان و زمین کی سیاسی طاقت اور حکمرانی ان کے پاس ہے کہ جو یہ تکبر اور غرور کے فیصلے کر رہے ہیں، اور یا ان کے پاس خزانے ہیں مال و دولت کے اور علم و فکر کے کہ اس کے بانٹنے کی ذمہ داری انہوں نے اٹھا رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، ان کے پاس اگر آسمان و زمین کی حکمرانی ہے تو ذرا چڑھ کر تو دکھاؤ اسباب اختیار کر کے، تو رسیاں تان کر اوپر ذرا آسمان کی طرف جا کر دکھاؤ۔ اگر تمہاری حکمرانی آسمان پر ہے اور آسمان سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے تو آسمان پر جاؤ اور جا کر وہاں سے اس کتاب کو یا کسی حکم کو جس من مرضی کے آدمی پر تم اسے نازل کرنا چاہتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ یہ گھوڑا، یہ میدان جی۔ تو بنیادی طور پر قرآن حکیم نے چیلنج کیا کہ نہ ان کے پاس حکمرانی ہے آسمان و زمین کی، نہ ان کے پاس خزانے ہیں، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر لشکر تیار کر رہے ہیں۔ پیچھے کہا تھا کہ اٹھ کر چلے گئے یہ سردار اور کہنے لگے انمشوا واصبروا علی آلہتکم، ثابت قدم رہو اپنے خداؤں پر، یعنی اب یہ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں اس لشکر کی جس لشکر کا تعارف پچھلی سورت کے آخر میں کرایا تھا کہ ہمارا لشکر غالب ہوگا، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر غالب ہوگا۔ اس صورت میں اعلان کیا کہ یہ اس جند کے مقابلے میں جو لشکر تیار کر رہے ہیں تو وہ جو جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ تو اس لشکر کی فہرست میں کھڑے ہیں جو قدیم تاریخ کی جماعتوں میں شکست کھا چکی ہیں، یہ شکست خوردہ لشکر میں ہے۔ مہزوم جس نے شکست کھائی ہوئی، تو یہ شکست خوردہ لشکر کا حصہ ہے، جبکہ فرشتے اور سچی مسلمان جماعت جو حضور کے ساتھ ہے وہ اس لشکر کا حصہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ غالب یہی آئیں گے۔ انہم لہم المنصورون وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہ طائفہ منصورہ ہے، اور یہ لوگ جو یہ زبان درازی کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور کذاب کہہ رہے ہیں، یہ جو کتاب مقدس قرآن حکیم کو گھڑی ہوئی کتاب کہہ رہے ہیں، یہ اس لشکر میں شامل ہیں جو جندم ما ہنالک مہزوم، جندم ایسا ہے جو محزوم ہے، شکست خوردہ ہے۔ تو ایک محزوم لشکر اور ایک منصور لشکر، دونوں کا کیا مقابلہ؟ قرآن حکیم نے کہا کہ یہ ان جماعتوں میں سے ہیں جو پہلے گزری ہیں، کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح کتنی طاقتور تھی، قوم عاد، فرعون جو بڑی میخوں والا تھا، بڑے طاقتور تھا، آسیہ کے ہاتھوں پاؤں میں میخیں گاڑ کر ان کو مجبور کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے باز رہیں، اپنی بیوی کو تو ذل اوتاد یعنی مظلوموں اور کمزوروں پر میخیں ٹھوکتا تھا، کتنا ظالم اور سفاک تھا۔ تو جیسے وہ شکست کھا گیا، قوم عاد اور قوم نوح تباہ و برباد کر دی،
اسی طرح قوم سمود، قوم لوط اور شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب الایکہ، اولئک الاحزاب، یہ وہ شکست خوردہ جماعتیں ہیں، وہ احزاب ہیں، وہ پارٹیاں ہیں جو بہت ساری ہونے کے باوجود مہزوم ہیں، شکست کھا چکی ہیں۔ اور یہ لوگ بھی وہی لشکر ہیں جو انہی شکست خوردہ لشکروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان کل، یہ تمام کے تمام ایسی جماعتیں تھیں، الا کذب الرسل، انہوں نے اپنے اپنے دور میں رسولوں کی تکذیب کی اور انکار کیا، تو فحق عقاب، تو میری سزا عقابی، میری سزا جو ہے وہ ان کے اوپر ضرور ثابت ہو کر رہی۔ حق آیا اور اس نے ان کے پرخچے اڑا دیے۔ تو قرآن حکیم کا یہ نزول قسم ہے اس بات کی کہ اس کے نتائج ظاہر ہوں گے، نہ یہ جادو ہے، نہ یہ جھوٹ ہے، نہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے، نہ یہ سحر ہے، بلکہ حق ہے، اور حق کا پیغام لے کر آیا ہے کہ جو اس کے پیغام کو نہیں مانیں گے ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا، وہ سب کے سب لشکر شکست کھا جائیں گے جو اس کے مقابلے پر ہوں گے۔ جتنے ملا اور مترف کتنی ہی اپنے لوگوں کو واعظ کر کے کہیں کہ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، یہ سب کے سب تہس نہس ہو کر رہیں گے۔ تو اپنے غلبے کا اعلان کر کے اور دشمن جماعتوں کی شکست خوردگی کو واضح کیا اس رکوع کے اندر۔ پھر مزید تفصیلات آگے اگلے رکوعوں میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ پاک قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔